فیس بک کے جو دیکھنے والے لوگ ہیں نا، یوٹیوب پہ پھر بھی کچھ سنجیدہ لوگ آتے ہیں، فیس بک کے کمنٹس بہت ہی ڈینجرس ہوتے ہیں. گالی سے شروع ہوتے ہیں، وہ جو رشتہ داروں کو گالیاں ہیں، بلب کے رشتہ داروں کو، ٹھیک ہے نا، تو وہ رشتہ داروں کو بھی گالیاں، ایسا آپ کی چونکہ پالیسی سے اختلاف کر رہے ہیں. اور اچھا، اور یہ جو اندھی عقیدت میں مخالفت کر رہے ہوتے ہیں نا بہت زیادہ، یہ اپنے لیڈروں کی ان سے بڑی بڑی غلطیوں کو پی رہے ہوتے ہیں. ان میں یہ بڑا فالٹ ہوتا ہے. آپ کسی بھی ایسے شخص کو دیکھو جو کسی عالم کو یا کسی بھی سیاسی لیڈر کو جو آپ کی جماعت کا نہ ہو، بہت زیادہ اس کی برا بلا کہہ رہا ہے نا، وہ یہاں تو حق پرست بننے کی کوشش کرے گا، لیکن اپنے لیڈر کے بارے میں وہ اس کی بڑی بڑی خامیوں کو ایسی دور دور کی تعویلات کر کے، فاسد تعویلات کر کے اس کو صحیح قرار دینے کی کہ یہ قوم کے وسیع تر مفاد میں حضرت نے ایسا کیا. کرپشن بھی ثابت ہو جائے گی نا، تو قوم کے وسیع تر مفاد میں حضرت نے ایسا کیا ہے کہ اتنا پیسہ کمائے بغیر جماعت کو برقرار رکھنا چونکہ ضروری نہیں تھا، ممکن نہیں تھا، تو حضرت نے کرپشن کر کے اپنی جماعت کو بچا کے ملک کو بچا لیا گویا کہ. یعنی ہر الٹی چیز پہ بھی آپ لیبل کیا لگائیں گے اگر آپ کو عقیدت ہے. تو یہی اندھی عقیدت ہے جس کی میں باتیں کر رہا ہوں یہاں پہ. اعتدال اچھی چیز نہیں، شروع سے ہی تمیز سے چلو بھائی، بہت اچھے ہیں اتنے نہیں جتنا آپ کہہ رہے ہیں، تھوڑا سا کم کر لو. میں وہ جمعے کے بیان میں بھی ایک بات کہی تھی کہ آپ کی جو سیاسی لیڈر ہے نا، اس کے بارے میں آپ یہ عقیدہ رکھو کہ بہت اچھے ہیں. کیا عقیدہ رکھو؟ بہت اچھے. یہ اس لیے کہ تبھی تو ان کی جماعت میں ہو، ورنہ اچھے نہیں ہیں تو جماعت میں کیا کر رہے ہو پھر. تو آپ یہ عقیدہ رکھو بہت اچھے ہیں، اتنے نہیں جتنے ہمارے کارکن سمجھ رہے ہیں، اس سے تھوڑا سا کم. آئی بس یہ بول دیا کرو زبان سے. ہم جس سیاسی جماعت کو فالو کر رہے ہیں، ہمارے لیڈر بہت اچھے ہیں، اتنے بھی نہیں جتنا ہم سمجھ رہے ہیں. اور آپ کے مخالف پارٹی کا جو لیڈر ہے اس کو بولو یہ صحیح آدمی نہیں ہے. اگر ہوتا تو ہم اس میں ہوتے ہیں نا پھر، لیکن اتنا برا نہیں ہے جتنا ہم بولو سمجھ رہے ہیں. اتنا بھی کر لو گے تو شاید قیامت کے دن بخشش ہو جائے گی. جیسے معین اختر نے کہا تھا کہ میں عربی ڈرامے دیکھتا ہوں، شاید بخشش ہو جائے قیامت میں. اللہ کہے گا تو انگلش بھی دیکھ سکتا تھا، تو ہندی ڈرامے بھی دیکھ سکتا تھا جہاں اتنی بے حیائی تھی. اور عربی ڈراموں میں بھی سنا ہے بڑی بے حیائی ہوتی ہے، لیکن چلو عربی سے محبت کی وجہ سے دیکھ رہا ہے. بخشش کوئی فتویٰ نہیں دے رہا میں بخشش کا آپ ڈرامے دیکھنا شروع کر دیں، ایک مثال دے رہا ہوں. معین اختر کا پروگرام آتا تھا نا، تو اس میں پوچھا گیا کہ آپ کیا کرتے ہو دبئی میں، اس میں کہا عربی ڈرامے دیکھتا ہوں، شاید بخشش ہو جائے اسی سے قیامت کے دن. تو میں بھی اچھی تعویل کر کے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اتنا عقیدہ رکھ لو کہ میرا جو لیڈر ہے وہ اچھا ہے، اتنا نہیں جتنا ہم لوگ سمجھ رہے ہیں، 2 نمبریاں بھی بہت ہیں، کچھ اتنے بھی نیک نہیں ہیں، بہت کچھ ہے، الٹا سیدھا بھی بہت چل رہا ہے. ٹھیک ہے نا، چلو چل رہا ہے، سبھی چلا رہے ہیں تو انہوں نے بھی چلا لیا. ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا. جہاں سب کے اتنے چترول قیامت میں لگ رہے ہوں گے، 2-4 ان کے بھی لگ جائیں گے. ٹھیک ہے نا، بس یہ سوچا کرو. اور سامنے والے کے بارے میں جو آپ کے اپوزیشن میں جو آپ کے مخالف ہے، اس کے بارے میں کہ یار یہ برا آدمی ہے، اتنا نہیں جتنا ہم کہہ رہے ہیں، اس سے تھوڑا سا کیا ہے کم ہے. تو یہ سیٹنگ اگر آ جائے نا تو بہت حساب کتاب کیا ہو جائے گا، اچھا ہو جائے گا. تو خیر، ام لہم شرکاء فلیأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین. اللہ فرماتے ہیں کیا ان کے شرکاء ہیں تو وہ لے آئیں ہمارے سامنے، ہم بھی دیکھ لیں کون ان کو قیامت کے دن بخشوائے گا. ذرا لائیں تو صحیح نا، کوئی کون ہم سے زبردستی کون بات منوا سکتا ہے. ام لہم سلم یستمعون فیہ فلیأتی. کیا ہے بھائی قرآن کی آیت یار، یہ میں روز ہر دوسرے دن فجر میں یہ تلاوت کرتا ہوں یہ سورت میں. ام لہم سلم یستمعون فیہ فلیأتی مستمعہم ان کانوا صادقین. کیا ان کے پاس کوئی سیڑھیاں ہیں جہاں چڑھ کے یہ اللہ کی باتیں سن لیتے ہیں؟ ان کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے میرے بارے میں کہا ہے کہ یہ جنت میں جائے گا اور اس کے بارے میں کہا ہے کہ یہ جہنم میں جائے گا، اور کرائٹیریا انہوں نے خود حق اور برائی کا بنایا ہوا ہے. تو ان کے پاس تو کوئی دلیل نہیں ہے. جب ان کے پاس نہیں ہے تو جس جبریل اور جس فرشتے کے ذریعے ہم جو کلام کر رہے ہیں اسی پر ایمان لے آؤ، وہی دلیل ہے. تو آگے جو آیت ہے، نئی آیت شروع ہو رہی ہے، بس میں اس کو شروع کر دیتا ہوں تاکہ اگلے ہفتے ہمارا بیان اگلی آیت سے چلے آگے، ورنہ پھر یہ 6 مہینے یہی آیت چلتی رہے گی، یہی چلتی رہے گی. تو آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے
کہ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون. میں نے بتایا کئی قسم کے کافروں کا ذکر ہوا پچھلی آیتوں میں. کچھ ایسے جو کہتے تھے اللہ ہی نہیں ہے, کچھ ایسے جو کہتے ہیں اللہ ہے مگر قیامت نہیں ہے, مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جاتے ہیں, اور کچھ ایسے جو قیامت کو مانتے تھے مگر کہتے تھے ہم جیسے یہاں اچھے ہیں تو وہاں بھی کیا ہیں, اچھا ہی ہوں گے, ہم جنت میں ہی جائیں گے. اپنی طرف سے فیصلے کیے ہوئے تھے انہوں نے. تو اللہ نے فرمایا کہ ان کا قیامت کے دن حال یہ ہوگا, کیونکہ ان میں سے بہت سے منکر ہیں, بہت سے ہماری دلیل کو دلیل نہیں مانتے. تو فرمایا کہ کل قرب قیامت میں جب اللہ یکشف عن ساق اپنی پنڈلی کو ظاہر کرے گا. یہ کیا ہے, ایسی آیتیں متشابہات میں کہلاتی ہیں. تو اس کا جو اسلاف کا عقیدہ اس بارے میں کہ اللہ نے پنڈلی کا لفظ استعمال کیا, اس کی کیفیت کیا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے, ہمیں اس کی بحث میں پڑھنے کی اجازت بولو بھائی نہیں. اللہ اپنی ایک صفت کی تجلی ظاہر کرے گا, اللہ اپنی زیارت کروائے گا, اپنا دیدار کروائے گا. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود, ان کو پھر سجدے کے لیے بلایا جائے گا. حدیث میں آتا ہے جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی پنڈلی کو ظاہر کریں گے, اپنا جلوے کو ظاہر کریں گے, تو جتنے بھی مومنین اور نماز پڑھنے والے لوگ ہیں نا, اتنا اس کا ایک حسن ہوگا, اتنا جمال ہوگا, اتنی اس میں لوگوں کا دل کرے گا کہ سامنے سجدے میں گر جائیں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا, آپ کو کسی سے بہت زیادہ عقیدت ہو اور اچانک آپ کی اس سے ملاقات ہو جائے تو آپ کا پیچھے چلے جاتے ہیں نا, دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں اپنا سر رکھ دوں اس کے قدموں میں. تو ظاہر ہے اللہ کی زیارت وہ کیا چیز ہوگی, اس سے تو یعنی اس کا تو تصور ممکن نہیں ہے نا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, تو پہاڑ پہ ذرا سی تجلی تھی اور موسیٰ علیہ السلام جیسے مضبوط دل بے ہوش ہو گئے تھے. یعنی اللہ کے جمال کو برداشت نہیں کیا جا سکتا.